یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی چیز نہیں ہے, جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ مل کے فیصلہ کر لے تو اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ آپ اگر نائل حکومت چلا رہے ہیں تو وہ مجبور کرتی کہ آپ اس طریقے سے. پی ایل پی ہے, اس کے بارے میں بھی یہ باتیں گونجتی رہی ہیں جی کہ یہ بھی بلائی گئی جماعت ہے, خود مطلب کہ آرمی کی تیار کردہ یا اسٹیبلشمنٹ کی تیار کردہ. اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے دفاع کے لیے, اس ملک کی حفاظت کے لیے. موجودہ دور میں ابھی جو فلسطین کے واقعات چل رہے ہیں اس میں اگر آپ کی جماعت اقتدار میں ہوتی تو وہ اس وقت کیا فیصلہ کرتی؟ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل. الیکشن کے اعلان کے بعد سے ہی سیاسی سرگرمیاں عروج پر آ چکی ہیں. اس سلسلے میں ہم نے بھی انٹرویو کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی شفیق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی ایل پی سے. ان سے جانیں گے کہ سیاسی سرگرمیاں ان کی کیسی جا رہی ہیں اور اس وقت ان کی الیکشن میں کیا پوزیشن ہوگی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں؟ آپ الحمدللہ, بہت شکریہ سر جی, آپ نے ٹائم دیا. اچھا سر, پہلے تو آپ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ کیسی جا رہی ہیں؟ سب سے پہلے میں نور میڈیا چینل کے دوستوں کا, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جی سیاسی سرگرمیاں تحریک لبیک جس دن سے معرض وجود میں آئی ہے اس دن سے ہم میدان عمل میں ہیں اور الحمدللہ ہر محاذ پر ہم پیش ہیں. اب جب الیکشن اناؤنس ہوا ہے تو سیاسی حوالے سے بھی ہم اپنے یو سیز کے اندر اور اپنے حلقے کے اندر سرگرم عمل ہیں. اچھا سر, آپ کی ریلیاں ہم نے دیکھی ہیں, آپ کے جلسے ہم نے دیکھے ہیں, بڑی تعداد ہوتی ہے, کثیر تعداد ہوتی ہے, لوگ جلسوں پہ بھی آتے ہیں, ریلیوں میں بھی آتے ہیں, لیکن الیکشن میں سیٹیں نہیں نکلتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, ایک ہمارا الیکشن گزرا ہے 2018 کا, اب یہ دوسرا الیکشن آئے گا. جنرل الیکشن 2018 میں بھی ہمارا ایک اچھا ووٹ بینک تھا اور سندھ اسمبلی میں ہماری 3 نشستیں ہیں. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری دوسری پارٹیاں, ان کا تقابل کیا جائے تو ان کو پہلے الیکشن میں ایک سیٹ بھی نہیں ملی. دوسرے نمبر پر ہے کہ ان کا ووٹ بینک اور ہمارے ووٹ بینک میں بھی بہت فرق ہے. انشاءاللہ العزیز اس دفعہ ہمیں بڑا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ سیٹیں بھی ہوں گی اور ووٹ بینک بھی انشاءاللہ بڑھے گا. اچھا, ایک چیز اور دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جیسے سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ سارے مسلک کو لے کے چلتی ہیں, لیکن ٹی ایل پی کسی ایک مسلک کی نمائندگی کر رہی ہے, کیا یہ نقصان دہ نہیں ہے؟ دیکھیں جی, قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب تحریک لبیک کو رجسٹرڈ کرایا اور اس جماعت کی صورت میں کام کا آغاز فرمایا تو انہوں نے امت مسلمہ کی بات کی ہے, تمام مسلمانوں کی بات کی ہے, صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کی ہے. یہ بات یا یہ سوچ غلط ہے کہ ہم ایک خاص مسلک کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کی ترجمانی کرتے ہیں. تمام مسالک کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے مشن کے ساتھ ہیں. اچھا, جیسے بہت عرصہ پہلے متحدہ مجلس عمل وجود میں آئی تھی, مختلف جماعتیں جو تھیں, مذہبی جماعتیں جو تھیں, انہوں نے شامل ہو کے ایک بنائی تھی. اب جو ہے اگر اس طرح کا کوئی منصوبہ بنے تو کیا آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں جی, اگر نظام مصطفیٰ کے لیے, حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے جو جماعت بھی اطاعت چاہتی ہے انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ اطاعت کر سکتے ہیں. اچھا, اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تقریباً تمام کی تمام اقتدار میں آ چکی ہیں, صرف جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی جو ہے ان کو اقتدار نہیں ملا. تو کیا مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں مل جائیں؟ دیکھیں جی, سیاست میں معاملات ہوتے ہیں, سارا سلسلہ ہوتا ہے. ہمارے قائد محترم علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور ان کے بعد علامہ سعد رضوی صاحب نے کہا کہ جو ہمارے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ متحد ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو کارکنان ہیں آپ کے ماشاءاللہ سے بڑے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں, لیکن اس پہ ایک چیز دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ جو بہت زیادہ جذباتی کارکن ہیں اس کی وجہ سے ایک نیگیٹو جو آپ کا عکس ہے وہ سامنے جاتا ہے, تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں جی, یہ تو ایک منفی پراپوگنڈا کیا گیا تحریک کے خلاف. جب بھی ملک کی سالمیت کے لیے تحریک کی ضرورت پڑی ہے, آپ جڑا والا واقعہ جو ہے وہ دیکھ لیں, جو وہاں پر
ایک معاملہ ہوا تھا، ایک مذہبی ایشو اٹھا تھا اور چرچ وغیرہ چلائے گئے، اس میں بھی جو مفاہمت اور امن کے لیے کوشش کی ہے وہ سب سے زیادہ ٹی ایل پی نے کی ہے۔ ہمارے راول پنڈی شہر کے اندر بھی راجہ بازار گنج منڈی کے اندر ایک شخص کے اوپر ایک الزام لگا تھا توہین رسالت کا، تو اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جلاؤ گراؤ چاہتے تھے، لیکن میں نے خود اور ہمارے قائدین نے مل کر اس معاملے کو بھی بڑے مفاہمت کے ساتھ حل کرایا اور امن کی ایک فضا کو قائم کیا۔ جہاں تک رہ گیا کچھ دوستوں کے جذبات، وہ مسئلہ ہے ناموس رسالت اگر سلسلہ بنتا ہے، کوئی بندہ توہین رسالت کرتا ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، تو اس میں ایک ٹی ایل پی نہیں پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں، اور ان کا جذباتی ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اتنی شہادتوں کے بعد بھی جو جماعت پرامن میدان عمل میں رہی ہے وہ ٹی ایل پی۔ اچھا، آپ نے جو ابھی گفتگو کی اس میں کچھ دو چار چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں کہ میں نے خود بھی آبزرو کیا، چیک بھی کیا کہ ٹی ایل پی نے میڈیکل کیمپ بھی لگائے ہیں، ٹی ایل پی نے دسترخوان بھی لگائے ہیں، افطاری کا سلسلہ بھی کیا ٹی ایل پی نے، لیکن اس کے باوجود ٹی ایل پی کے پازیٹیو جو چیزیں ہیں وہ منظر عام پر نہیں آتی، لیکن نیگیٹو جو ہے وہ ایک دم سے آ جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، جماعتوں کو پیچھے کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس طرح میڈیا پہ ہمارے لوگوں کو نہیں دکھایا جاتا، فیس بک آئی ڈی پہ قبلہ امیر المجاہدین کی تصویر لگ جائے تو وہ آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسلام کا جو پیغام ہے نا وہ ان چیزوں سے رکنے والا نہیں ہے، یہ جتنا مرضی منفی پروپیگنڈا کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں قبلہ امیر المجاہدین کے جو جنازے پہ افراد کی شرکت ہے اور لوگوں کی جو دلچسپی ہے، وابستگی ہے، محبت ہے، عشق ہے، یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا پیغام ہر گھر تک پہنچ چکا ہے، ہر سینے تک امیر المجاہدین کا پیغام پہنچ چکا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ العزیز پورے پاکستان میں سب سے بڑی جماعت اگر میدان عمل میں ابھرے گی، الیکشن کے اندر ان کا رزلٹ آئے گا تو وہ تحریک لبیک ہوگی۔ اچھا، اب آتا ہوں میں سیاسی پس منظر کو لے کے چلتے ہیں کہ ابھی تک جو جماعتیں حکومت میں آئی ہیں، اقتدار میں آئی ہیں، جیسے پی ٹی آئی آ گئی ہے، پیپل پارٹی آ گئی ہے، نون لیگ آ گئی، جب تک تو اقتدار میں رہتی ہیں تب تک سب ٹھیک ہوتا ہے۔ جیسے وہ اقتدار سے نکلتی ہیں یا نکالا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، یہ آرمی کروا رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی سین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو حکومت ہے وہ بنانے اور توڑنے میں کردار ادا کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو سیاستدانوں کی سیاسی نااہلی ہے نا، کہ وہ جب اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں تو تب تو انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، اپنے غلط فیصلے بھی جو کرتے ہیں خود کرتے ہیں، وہ بھی دوسروں پر اس کی ذمہ داری ڈالتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ملک میں ایک جمہوری نظام ہے اور جمہوری نظام چلانے والے لوگ یا جمہوری نظام کا حصہ جو لوگ ہیں، اگر وہ بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں تو کبھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی چیز نہیں ہے، جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ مل کے فیصلہ کر لے تو اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر سکتی؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ جو غلط فیصلوں کا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالا جاتا ہے، یہ ایک معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ بقایا اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ آپ اگر نائل حکومت چلا رہے ہیں تو وہ مجبور کرتی کہ آپ اس طریقے سے حکومت چلائیں۔ باقی بہت سارے معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک حد تک ہوتا ہے، لیکن حد سے زیادہ جو ایک سلسلہ ہے وہ میرے سمجھ سے باہر ہے۔ جیسے عمران خان ابھی نکالا گیا، یا نواز شریف نکلا تو نواز شریف کا بھی یہ نعرہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا گیا، اور عمران خان بھی کہتے تھے کہ میں پوچھتا ہوں ان سے، تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے۔ لیکن ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی ہے کہ جو ٹی ایل پی ہے اس کے بارے میں بھی یہ باتیں گونجتی رہی ہیں جی کہ یہ بھی بلائی گئی جماعت ہے، خود مطلب کہ آرمی کی تیار کردہ یا اسٹیبلشمنٹ کی تیار کردہ جماعت ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، کہنے سے تو سب بہت کچھ کہا جاتا ہے، بات ہوتی ہے ثبوت کی، بات ہوتی ہے دلائل کی، کہ دلائل کی روشنی میں بات کی جائے۔ جتنا تحریک لبیک کے کارکنان پر ظلم و ستم ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جماعتوں پر اتنا ظلم نہیں کیا جاتا، اتنا انہیں پیچھے نہیں کیا جاتا۔ باقی ہم نے ایک سچے دل سے اس ملک کی سالمیت کے لیے، سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد پاکستان اور اس کی عوام کے لیے
قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اچھا، موجودہ دور میں ابھی جو فلسطین کے واقعات چل رہے ہیں، اس میں ابھی تک پاکستان کی طرف سے مذمت بھی اس طرح نہیں کی گئی، نہ کوئی اسلامی ممالک کی طرف سے کچھ اقدامات کیے گئے یا کچھ بیان دیے گئے۔ اگر آپ کی جماعت اقتدار میں ہوتی تو وہ اس وقت کیا فیصلہ کرتی؟ دیکھیں جی، ہماری جماعت اگر اقتدار میں ہوتی تو باقاعدہ اعلان جہاد کرتے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے یہ باقاعدہ عملاً میدان جہاد میں ہماری فوج کے جوان اترتے اور ہم ان کے ساتھ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے۔ اچھا، ایک آخری سوالوں کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی جو پچھلے الیکشن تھے اس میں آپ کے ووٹ بہت زیادہ تھے لیکن سیٹیں نہیں تھیں۔ ابھی کی جو پوزیشن ہے اس میں آپ نے کہا ہے کہ ہماری جو گراؤنڈ میں جتنی بھی فیلڈ میں کام چل رہا ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر چل رہا ہے۔ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ٹی ایل پی کس پوزیشن پہ موجود ہے؟ انشاءاللہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر میدان عمل میں ہے ٹی ایل پی، اور اچھے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ دوسری جماعتوں سے لوگ لا تعلقی کر کے ٹی ایل پی میں آ رہے ہیں، تجربہ کار سیاستدان آ رہے ہیں اور پڑھے لکھی قیادت ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہے۔ تو امید یہی ہے کہ بہت بڑے بڑے برج بھی گریں گے اور سیٹیں بھی نکلیں گی اور ووٹ بینک بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ اچھا، جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ بہت ساری جماعتیں جڑ گئی تھی، بہت سارے لوگ جڑ گئے تھے، لیکن جب ان پہ برا وقت آیا تو وہ نکلنا شروع ہو گئے، تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے بھی ایسا کیا جی کہ جو ان کے اپنے ورکر تھے ان کی جگہ پہ انہوں نے ٹکٹ ہولڈر جو ہیں ایسے بندے منتخب کیے جو دوسری جماعتوں سے آئے تھے۔ تو کیا ٹی ایل پی میں بھی ایسا ہوگا؟ نہیں جی، ہماری جماعت میں جو بھی بندہ آ رہا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ ہم کردار واعظ ہر شخص کو دیکھ رہے ہیں۔ با کردار لوگ اس ملک میں موجود ہیں جو اچھی سیاست کے قائل ہیں، جو اچھی سیاست کرنا چاہتے ہیں، سارے لوگ برے بھی نہیں ہیں، اور جو با کردار لوگ ہیں جن کا ماضی ستھرا ہے اور وہ ستھری سیاست کرنا چاہتے ہیں، جیسے عثمان خضر مانگڑ صاحب ہیں، وہ ایک اچھی فیملی کے فرد ہیں اور اچھے سیاستدان ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور وہ ٹی ایل پی میں شامل ہوئے اور ٹی ایل پی انہیں لے گئے۔ اسی طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں ٹی ایل پی میں آ کر۔ جی اچھا، اب آخری سوال کی طرف جاتے ہیں کہ منشور جو ہے ٹی ایل پی کا، اس کے مطابق اگر اقتدار میں آتے ہیں تو کون سے 3 کام ہیں جو سب سے پہلے کیے جائیں گے؟ دیکھیں جی، ٹی ایل پی اگر میدان عمل میں آتی ہے تو پوری امت مسلمہ میں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہے ان کی مدد اور دستگیری کے لیے ٹی ایل پی میدان میں آئے گی۔ سودی نظام کو ختم کرنا چاہتی ہے ٹی ایل پی، اس ملک کی معاشی نظام کو بہتر کرنا چاہتی ہے ٹی ایل پی، اور اس کے علاوہ تعلیمی نظام ہے، جتنا بھی نظام ہے، جس طرح صحابہ کرام کے دور میں تعلیمی نظام اور معاشی نظام بنایا گیا، ٹی ایل پی اس کو بنانا چاہتی ہے۔ اچھا، آخر میں اپنے نوجوانوں کو یا ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں عام سننے والوں کو، ووٹرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کا یہ وعدہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، حضور کا دین تمام ادیان پر غالب آئے گا، یہ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے۔ میں ووٹر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے 76 سال کے اندر ان تمام سیاسی جماعتوں کو آزمایا ہے، آپ ایک موقع حضور کے نظام کو دے کر دیکھیں، انشاءاللہ العزیز اس ملک میں بڑی بہار آ جائے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، آپ نے دیکھا آج کا انٹرویو۔ انشاءاللہ اگلی پھر ویڈیو میں حاضر ہوں گے، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔